آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین میں قناعت پسندی کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، ہماری اگلی مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بیشتر پروگرامز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے موضوع کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں قندیل زارا صاحب۔ السلام علیکم قندیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آج اس اہم موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، ڈیفینیٹلی لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی ناہید صاحبہ۔ جی قندیل، ابھی ہم بات کر رہے تھے قناعت پسندی کی کہ خواتین میں قناعت پسندی کیسے آئے، وہ چیزوں کو مینیج کیسے کریں۔ بہت سی خواتین ہیں جو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں، بجٹ بنایا ہوتا ہے، لیکن فضول خرچی، آج ہم لوگ برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں۔ کل امام کا ایک کول پڑھی تھی، امام علی کا، کہ جو اپنی فضول خرچی پہ فخر کرتا ہے، آج ہم سب فخر کرتے ہیں، آج ہم سب فخر سے برانڈز اور ان کے نام لے لے کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ مفلس ہو کے ذلیل ہوتا ہے۔ بالکل۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی قسمت پہ جب راضی ہو جائے اور اس کا نفس جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے تو اس کو قناعت پسندی کہتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب ہم لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ ہماری خواتین میں، کیونکہ مرد حضرات میں شاید یہ چیز کم پائی جاتی ہے، لیکن ہماری لیڈیز میں یا ہماری خواتین میں اس چیز کو زیادہ ہم لوگ نمایاں طور پہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ آج کل ایک دوسرے کو دیکھ کے ان چیزوں حسد، مطلب قناعت پسندی ہمارے اندر اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے اندر حسد بڑھ گیا ہے کہ ہم اب قناعت پسندی کو حسد سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں اور ہمارا نفس اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا اور پھر ہم وہ فضول خرچی کی طرف چلتے ہیں، وہ فضول خرچی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر خواتین میں اپنے نفس پہ قابو رکھنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، جبکہ مرد حضرات میں اس چیز میں زیادہ، مطلب مرد جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتی۔ مطلب اگر غصے کی حالت میں دیکھیں تو وہ قابو نہیں رکھ پائے گی، پھر وہ حسد کی حالت میں دیکھیں تب وہ قابو نہیں رکھ سکتی۔ جب عورت کے اندر حسد زیادہ ڈیولپ، آج کی عورت میں حسد زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہم اپنی فیملیز میں جاتے ہیں، کوئی ڈنر پارٹیز ہو جائیں، لنچ ہو گئے، اسپیشلی کوئی شادی کا فنکشن ہو گیا، شادی کے فنکشنز ہو گئے، تو وہ شادی پہ جانے سے پہلے ہی وہ ایک گاسپس چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کالز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حسد ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے اپنی ضروریات کے مطابق یا اپنے بجٹ کے مطابق اس چیز کو، مطلب اپنے ڈریس کو ریڈی کیا، لیکن آپ کہتی ہیں کہ نہیں، شاید میرا یہ ڈریس اس سے بہتر نہیں ہے، وہ حسد ڈیولپ، وہ شادی سے پہلے ہی، اس پروگرام سے پہلے ہی وہ حسد ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ ہماری قناعت پسندی، جو ہماری چادر دیکھ کے ہم نے پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں، اس سے باہر چلی جاتے ہیں۔ پھر آج کل کے دور میں جو برانڈ کانشیس ایک چیز، مطلب کہ ہمارے میں بہت کامن ہے اور یہ خواتین میں زیادہ ہے۔ مرد حضرات میں تو میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ اتنے برانڈز ہیں بھی نہیں ان کے جتنے کہ خواتین کے۔ اچھا، ایسی بات بھی نہیں ہے، مرد حضرات کے بھی بے شمار برانڈز آ چکے ہیں، لیکن مرد اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا کہ خواتین کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے آج کے دور میں۔ پھر ہمارے میڈیا پہ ہر چیز کو اتنا کامن کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم گھریلو خواتین کی بات کریں تو کہ جی گھریلو خواتین میں اس چیز کو کس نے ڈیولپ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا پہ صبح کے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں وہ ڈفرینٹ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر عورت کے اندر اس چیز کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ خواتین جو گھریلو خواتین ہیں یہ باہر نہیں جاتی، تو ان کے اندر یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہاں سے ایگزیکٹلی؟ پھر ہمارا سوشل میڈیا، پھر ہم موبائل پہ دیکھ رہے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد یہیں سے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، لوگوں کو اویئر کرتا ہے، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ لوگوں کو ان تمام تر چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے
सेक्टर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद नाज़रीन। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि ख़वातीन में कनात पसंदी कैसे मुमकिन है। यकीनन नाज़रीन आज का मौजूद हम सब के लिए खासकर नहीं था ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला। और डॉक्टर मुसरत अमीन साहब हमारे साथ आप सोशल वर्कर और तज्ज़ियाकार हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अभी हम लोग बिल्कुल बात को टच करके फिर हम लोग ब्रेक पे चले गए। बात हो रही थी मीडिया की। मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहूँगी वो है सोशल मीडिया। आजकल एक जो घर में आग लगाने के लिए वो स्नैपचैट और व्हाट्सएप के स्टेटसेस ही बहुत होते हैं। एग्जैक्टली, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि ख़वातीन के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसाइल के फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ जगह चला गया, मुझे भी वहीं पे लेके जाओ, घरों में लड़ाई झगड़े, और इस तरह से कैसे मैनेज किया जाए, हम अपने सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करें। आप हमें इसका जो है वो कोई हल बताएं। बहुत शुक्रिया नाहिदा। एक तो बात जब मैंने शुरू में बात की, मैंने कहा कि इसका रिलेटिव टर्म, तो आप उसकी साइड पे आ गई। रिलेटिव टर्म मीन्स कि हम उसे सिर्फ फाइनेंशियली उसको डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग के लिए फिर वो देखती हैं दूसरों को, जेलसी फैक्टर, दैट इज अ नेचुरल थिंग, और ये सारी चीजें इसमें होती। अब सबसे पहले तो हमने इसको ये देखना है कि व्हाई इट हैपन, कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कि हम ख़वातीनों क्यों करते हैं कि ये इनमें कनात पसंदी नहीं है, हम ख़वातीन ही को क्यों कह रहे हैं कि इनमें जेलसी फैक्टर ज्यादा है, हम ख़वातीन ही को क्यों कह रहे हैं वो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल करके उससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और फिर वो अपने पेरेंट्स को और फिर जो मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड को तंग करती हैं। कि ज़ाहिर है आजकल के दौर में जो इतनी महंगाई है उसमें तो पूरे खानदान को उसको उसकी करना, अपब्रिंगिंग करना, उसको आगे लेके जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब ये है कि देखें, यही हम ही ख़वातीन हैं जो हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती हैं। एक मर्द की ट्रेनिंग भी एक खातून करती है और एक औरत की ट्रेनिंग भी एक खातून ही करती है। बिल्कुल। अब मर्द को तो हम हर तरह की छूट देते हैं। देखिए उसकी सोशल इंटेलिजेंस को चेक करें, जब वो बाहर बच्चा निकलता है, जो लड़का है, लड़के की बात कर रही हूँ, वो किस तरह से डील करता है उसको हम अगर घरेलू लेवल पे देखें, डोमेस्टिक लेवल पे, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग में भी उसका रोल है। मदर उसको ये बताती है कि तुमने फैमिली को संभालना है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके बाद उसका सोसाइटी में तीसरे नंबर पे जब वो बाहर निकलता है तो उसको भी ये बताया जाता है कि भैया आप बहुत बड़ी चीज है एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद जब आप नेशनली फिर इंटरनेशनली जाते हैं तो वो सारी चीजें देखिए शुरू से वही माँ उसकी ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप खातून की तरफ अगर आप एक बच्ची की तरफ आ जाएं तो उसको सिर्फ ये बताया जाता है भाई आपने इतना, अगर कोई टारगेट है आपने इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़ लें जितना कि आप अपने आप को संभाल लें, फिर आपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद दैट्स इट। अगर उनको भी उतना ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाए, उनकी भी वैसे सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए, उनकी कॉग्निटिव जो डोमेन है या उनकी कॉग्निटिव ये डेवलपमेंट है उसको किया जाए, तो मैं नहीं समझती कि हम ना सिर्फ ये ख़वातीन लीडर्स पैदा कर सकती, बल्कि ये तो बहुत माइनर चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करें कि वो इन्फ्लुएंस होती हैं, वो ब्रांड्स की तरफ जाती हैं। देखिए जब उनके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा आपकी इस बात को फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाजरा, अभी बात हो रही थी सोशल मीडिया की, अगर हम साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात करें तो ये जिसमें बात हो रही थी कि फंक्शंस दिखाए जाते हैं शादियों के, तो हमने देखा है कि वो जो 3 दिन का फंक्शन होता था शादी का, अब वो 10 से 15 दिन पे चला गया है। तो ये चीज़ भी फजूल खर्ची में आती है, एथिकली भी, और टाइम मैनेजमेंट भी आजकल ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? जिस तरह से आजकल शादियों को एक हाइप क्रिएट करके दिखाया जाता है कि एक पहले तो चलें सिर्फ मेहंदी, बारात और वलीमा होता था ना, आजकल मेहंदी, मायूं और इतने सारे फंक्शंस बना लिए गए हैं, और उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर फोटोग्राफी करना, उसकी वीडियोग्राफी करना, और उसके बाद उसकी प्रमोशन करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी और जिनसे करवाया जाता है उस पे भी, ताकि तमाम लोग देखें कि हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है। बेसिकली जो चीज़ अंदर डिज़ायर है ना नफ्स की, कि हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है, ये दिखाना, हमने किस तरह के कपड़े पहने, हमने किस तरह का खाना दिया, हर चीज़ ये किसकी तरफ लेके जाता है, फजूल खर्ची की तरफ। और उसके बाद जो लोग गरीब लोग या जो लोग मिडिल क्लास में अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी जो है वो चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कर्जे ले लो लेकिन शादी हमने बहुत अच्छी करनी है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एलिमेंट आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें तो बढ़ चढ़ कर बिल्कुल हमें, और इसमें अगर बेटियों की अच्छी तालीम की जाए तो वो खुद बोलती हैं, बहुत
بہت ساری وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہمیں سادہ شادی چاہیے. تعلیم بہت سارے ایسی بہت ضروری ہے. آج آپ کی لڑکیوں بات کو آگے بڑھیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. تو پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین میں قناعت پسندی کیسے ممکن ہے. یقیناً ناظرین اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں, نمود و نمائش, دکھاوا, حسد اور فضول خرچی جیسے ایلیمنٹ ہمیں کافی سارے دکھائی دیتے ہیں, لیکن تعلیم و تربیت کے ذریعے دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ ممکن ہے. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے, صرف ہمیں سٹیپ جو ہے وہ اٹھانے کی دیر ہے. تو اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی حاضرہ جاوید صاحبہ, ان کے ساتھ ہے قندیل زہرا صاحبہ, ان کے ساتھ جی کال پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ نے. مہمانوں کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی حاضر صاحب, بریک میں پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے. کنٹینیو کیجیے. بالکل, ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا قناعت کو کم اور لوگوں کے اندر جو فضول خرچی ہے اس کو کس طرح سے بڑھاوا دے رہے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح کا کانٹینٹ جنریٹ کیا جا رہا ہے آج کل, کانٹینٹ جنریٹ کرنے والے یہ چیز نہیں دیکھتے, وہ صرف ریٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریٹنگ کس چیز سے ملنی ہے. ہم اچھے اچھے کپڑے دکھا دیں گے, ہم جو ہے مہنگے برانڈز دکھا دیں گے تو ہمیں ریٹنگ مل جائے گی. اور جو دیکھنے والے بھی آگے لوگ ہیں, جس طرح سے ہم خواتین کی بات کرتی ہیں جو گھر میں ہوتی ہیں, کچھ کی ایجوکیشن اتنی ہوتی ہے لیکن ان کے اخلاقی لیول اتنا نہیں ہوتا, تربیت اتنی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اس چیز کے جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کر سکیں یا اپنے اوپر وہ انفلوئنس. اس کی وجہ سے نا بہت سی خواتین کمپلیکس میں بھی چلی جاتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی, جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. بالکل وہ, اور دوسری بات ہے خالق سے شکوے کی طرف چلی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں اس طرح کے حالات میں ڈالا, اور مجھے ہی کیوں اس طرح کا شوہر دیا جو اتنا نہیں کما سکتا. یہ بھی اس طرح کی ساری چیزیں. اچھا قندیل, ہمارے پاس تو رول ماڈلز بھی موجود ہیں. اب ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہیں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نعوذ باللہ کہ وہ غریب تھیں, نہیں, وہ قناعت پسند تھیں, وہ مینج کرتی تھیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین اور جو جنت کے اور اس دنیا کے سردار ہیں وہ غریب ہوں؟ یہ بڑا وہ غلط قسم کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کس طرح سے مینج کیا اور ہم ان کو رول ماڈل کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتاتی ہوں اکثر کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین سے دوری, تاریخ سے دوری, اس کو پڑھا نہیں جاتا. ہماری جنریشن جو ہے وہ آج کی چیزوں کو پڑھ رہی ہے, ایسے ہی آج کی چیزوں کو مد نظر رکھا ہوا ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے بالکل ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ جناب ختیجہ کتنی امیر ترین عورت, ملکۃ العرب, تجارت ان کی دیکھیں اونٹوں پہ تجارت ہو رہی تھی, ان کے 40,000 اونٹ ہوتے تھے ایک وقت. اب وہ عرب کی مشہور ترین عورت تھیں, ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی, لیکن ان کے اندر ایک قناعت پسندی. پھر رسول خدا کی جب ازواج بنی, اس سے پہلے کی بھی ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں, پڑھیں تاریخ اسلام اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, اخلاق بہت بلند, ہاں اخلاق بلند تھا, ان کی ایک تربیت تھی. کہتے ہیں یہاں پہ جیسے ہماری خواہر نے کہا کہ تربیت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب جناب رسول کی ازواج میں آئیں تو ان کے اندر وہ قناعت پسندی. اب رسول رحمت للعالمین دو جہاں کے مالک تھے, ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی جو وہ اپنی زوجہ کو نہیں دے سکتے تھے یا اپنی باقی ازواج کو, لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ انہوں نے مطلب اپنی زندگی کو کس کے لیے اس طرح کا بنا دیا, ہم انسانوں کے لیے, تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. لیکن ایسا نہیں ہے, ہم لوگ مطلب کچھ ایسے مین جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اسلام کو سچ جان کر جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ شوہر, ایک طرف ملکۃ العرب ہے اور دوسری طرف جب جو ہے شب ابی طالب کا دور آتا ہے تو ہم نے بی بی کو سوکھے پتے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور کس طرح سے اس بی بی نے مینج کر کے دیا. ہم کیوں نہیں ان کو رول ماڈل لیتے؟ ان کے اندر ایک قناعت
پسندی تھی نا, ہم لوگوں نے ان کو تو, ہم لوگ اگر کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو ہم کہہ دیتے ہیں جناب فاطمہ تو زہرا کو دیکھ لیں, مولا مشکل کشا کو دیکھیں کہ جناب امیر کے پاس کیا چیز نہیں تھی, لیکن وہ ایک کہتے ہیں باغ میں محنت کرتے ہیں اور پھر روٹی لے کے جاتے ہیں. پھر ان کے وہ رمضان کا واقعہ جب انہوں نے جنت سے فرشتے آ رہے ہیں اور وہ ان کے در پہ فقیر بن کے روٹی کا سوالی بنتے ہیں, تو جناب فاطمہ تو زہرا سب سے پہلے اپنا حصہ اٹھا کے دیتی ہیں. بالکل کائنات کی ملکہ ہیں, ماں اور بیٹی دونوں کا کردار دیکھیں. اب ہم نے ان کو رول ماڈل صرف ایک مخصوص جگہ پہ بنا لیا, یا ہم ایک مخصوص جگہ پہ ان کو مطلب یاد کر لیتے ہیں, لیکن ہم ان کی تعلیمات پہ, اب جناب خدیجہ ہوگی, جناب فاطمہ تو زہرا ہوگی, جناب زینب سلام اللہ علیہ بالکل, حضرت عبداللہ جو تھے کتنے وہ بزنس مین تھے, ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور دیکھیں پھر بھی ان کی خواتین نے اپنے شوہروں کو کس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑی, ان کی ہر مشکلات میں ساتھ دیا ہے. آج کی عورت نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا ہے, مطلب کہ قرآن سے دوری ہو گئی ہے, تعلیمات سے دوری ہو گئی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ ماؤں نے کچھ تربیتیں ایسی کر دی ہیں, دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کو دیکھا تو ہم بیٹی کو دیکھتے ہیں, یا بیٹی پہ اگر نظر پڑے تو ہم فوراً سے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کا. بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین ڈسکشن کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ تعلیم و تربیت کا بہت اہم رول ہے ان تمام سچویشن کے اندر. بریک کے بعد اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین, ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین میں قناعت پسندی کیسے ممکن ہے, اور ڈیفینیٹلی اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو دنیاوی تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی نہیدہ صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی رول ماڈلز کی, پھر ہم نے تربیت کی بات کی, ہم نے تعلیم کی بات کی, ہم نے میڈیا کی بات کی. ابھی تھوڑا سا ہم ایک اور بہت بڑی کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے میں, ہم قناعت پسندی کو کنجوسی سے بھی جوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بہت کچھ ہے آپ کے ہسبینڈ کے پاس, لیکن کیا کہ وہ کنجوس ہے. تو وہ یہ کنجوسی کو اور قناعت پسندی کو ذرا ڈفرینشیٹ کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ دونوں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں, اور تکلیف ہیں دونوں چیزیں, ان کو بالکل بھی اسے جوڑنا بھی نہیں چاہیے. کنجوسی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس یو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل, ریسورسز ہیں آپ کے پاس, یو آر ناٹ یوٹیلائزنگ دیم ایون آن یور, جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں ان کو بھی آپ نہیں کریں, اور لوگوں کو ایسے تو کریں کہ پیسہ بہت ہے لیکن آپ تو بہت صبر والے ہیں, اور اس لیے نہیں کریں فضول خرچی کہ آپ نے آگے بھی جواب دینا. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا. So that is very different. اور قناعت پسندی یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے اس پہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے انر سیلف کو سیٹسفائی کریں اور اپنی ضروریات کو پوری کریں, اس سے بیونڈ مت جائیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کی جو ضروریات تو پوری ہو گئی ہیں لیکن آپ اس سے اپنی دیکھنا, وہ کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, کہ چادر سے باہر آپ کے پاؤں نکل گئے, تو وہ قناعت پسندی نہیں کہلائے. قناعت پسندی یہ ہے کہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کریں. اور دیکھیں انسان جو ہے نا, ہومو سیپین کی ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی, ہومو سیپین, کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو ان چیزوں کو کوپ اپ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں, ان کو کوگنیٹو ڈومین دی ہے, ان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے, انٹلیکٹ دیا ہے. تو خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں ان سے تھوڑا جہاں ڈفرینس آتا ہے نا, ہم جب بات کرتے ہیں قناعت پسندی کی بات کرتے ہیں, کنجوسی کی بات کرتے ہیں, خواتین اور مرد کی بات کرتے ہیں. ابھی اب بریک میں جانے سے پہلے تھوڑا سا پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ مرد جو ہے وہ ان کے تو کوئی برانڈ نہیں ہے, وہ اس طرح سے بات. دیکھیے مردوں کی ٹریننگ بہت ڈفرینٹ ہوئی ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی بات کی, ان کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ ٹرین کیا جاتا ہے. خواتین کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ وی آر ہومو سیپین, ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اشرف مخلوقات ہیں, ہم آپ کے اندر بہت زیادہ رسپانسبلٹی نہ صرف گھر کو سنبھالنے کی
बल्कि आपने बाहर के मामलात को भी देखना है। होम मेकर्स के अलावा जो प्रोफेशनल खवातीन है जॉब कर रही हैं, वो दोनों तरफ ड्यूटी दे रही हैं। जब उनके अंदर ये चीजें आप करना शुरू कर देंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उनको ये भी पता चल जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाजिर साहब, वाकई अगर एक खातून देखे, एक औरत अपना लेवल, अपनी अहमियत को समझे कि वो ना सिर्फ घर चलाती है बल्कि बाहर के मामलात में भी वो मर्द के शाना बशाना चलती है, तो उसकी तमाम तर चीज़ों को लेकर बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए चलना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल स्टार्ट में हाजरा ने की थी कि अगर हम खवातीन को भी वर्किंग में शामिल कर लें तो फिर कनात पसंदी वर्किंग की बात नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी शेयर कर लें कि उनको ये पता हो कि मैंने इतने पैसों में ये पूरा महीना चलाना है, मेरे इतनी ही पॉकेट मनी है जिसके अंदर मैंने गुजारा करना है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको भी ये एहसास होगा कि मैंने इतने ही पैसों में जो है या इतने ही उसमें रहते हुए मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी। एक चीज़ ये होती है कि जैसे बेटियां जो है अपने माँ बाप के घर होती हैं तो उनको हर चीज़ बहुत फ्रीली मिल रही होती है, उनका बाप उनके सारे नखरे उठा रहा होता है, उनको सारी चीज़ें दे रहा होता है, लेकिन जब वो वहाँ जाती हैं तो उनका ये होता है कि उनको ये डिमांड करती है कि हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही किया जाए, बल्कि जिसके माँ बाप के घर नहीं भी इतना होता, वो जब दूसरे घर जाती है तो उसको ये हमेशा से होता है कि मैं जो है वो अच्छे से अच्छा पहनूं क्योंकि मेरी शादी, हमेशा ज्यादा की ख्वाहिश ज्यादा। और इसमें सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम इंसान हो के अल्लाह की बात जो है वो नहीं मानते, और आप चाहते हो इंसान हो के खुदा आपकी बात माने, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही हो जाए। तो आप ये भी देखें ना कि आप पहले वैसा हो जाए जैसा खुदा चाहता है। बिल्कुल, आप सिर्फ उस पर राजी हो जाए, जिस तरह से वो बाबा फरीद का एक शेर भी है ना कि जो सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नु चुल्ले पावां। तो ये खूबसूरत बात। हाजिर ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी डिस्कशन का सिलसिला को हम मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि ख़वातीन में कनात पसंदी कैसे मुमकिन है। डॉक्टर मुसरत अमीन साहब, आपकी जानिब आते हैं, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास है, सोल्यूशन आपसे लेना चाहेंगे। डेफिनेटली प्रॉब्लम डिस्कस करने अगर शुरू कर दे तो ये वक्त कम पड़ जाता है, कोई ऐसा सोल्यूशन बताएँ कि ख़वातीन में कनात पसंदी मुमकिन हो सके, और अपना मैसेज भी नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मुमकिन हो सकती। ख़वातीन जितनी ज़हीन है, इतने महाजों पे काम कर रही हैं, तो ये तो बहुत पॉसिबल है उनके लिए। एग्जैक्टली पॉसिबल इन द सेंस के कनात करना सीखें और कनात करना सिखाएं अपने बच्चों को, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा अक्सर कभी भी ख़वातीन के प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन के मसाइल अगर समझना शुरू कर दें, जेलसी फैक्टर निकाल दें, तो मेरा ख्याल है दुनिया के 90% से ज़्यादा मसले जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, हमें ज्वाइन करने का। जी नाहिदा साहबा। हाजरा, अभी बात जिस तरह हम कर रहे थे ओवरऑल सारी हमने डिस्कशन की, तो एक तो मैसेज क्या देना चाहेंगी जो ख़वातीन और ख़ुसूसन यंगस्टर्स आपको सुन रही हैं, और आप अगर सलूशन देना चाहें, डॉक्टर साहबा ने एक सलूशन दिया कि ये पॉसिबल है, किस तरह से पॉसिबल है, बताएं हमारे नाज़रीन को। जो एक कंटेंटेड लाइफ का हम एसेंस निकालते हैं ना, उसमें एक चीज़ ये आती है कि आप राज़ी रहें, जो आप खल्क की तरफ ध्यान देने की बजाय अल्लाह की तरफ देखें कि उसने आपके लिए जो रिस्क लिखा है आपको उसी तरह से मिले। आप मेहनत करें, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करें, लेकिन साथ ही आप कंटेंटेड रहें, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम का भी एक, मैं उनको कोट करना चाहूँगी, उनका फरमान है कि वो फरमाते हैं
کہ جو قناعت اور میانہ روی ہے اس سے آپ کا رزق جو ہے وہ باقی رہتا ہے، بالکل، اور جو فضول خرچی ہے یا اسراف ہے اس سے جو نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، تو بس یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کریں اور قناعت پسندی سے کام لیں بس۔ ایگزیکٹلی، اسلام آباد میں ہی ایک کوئی ہوٹل ہے، اس کے وہ باہر انہوں نے ایک بڑا بینر لگایا ہوا تھا کہ زیادہ کھانا آرڈر مت کیجیے، آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے رزق ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا جب تک ہم رول ماڈل خود نہیں بنیں گے تو قندیل میانہ روی، قناعت پسندی، دوسری طرف جو ہے وہ کنجوسی، بخل، ان سب کو ایک تو ڈفرینشیٹ بھی جلدی سے کر دی اور ہمارے ناظرین کو میسج بھی دے دیں۔ دیکھیں جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ اکثر عورت جو ہے وہ پورے ایک معاشرے کو تکمیل دیتی ہے، عورت اسی طرح پورے اگر جب وہ گھر کی تربیت کرے گی تو وہ ایک معاشرے کو ڈیولپ کرنا شروع کرے گی۔ اپنے گھر کی تربیت کو اس طریقے سے کرنا شروع کریں کہ اس میں عورت کا کردار تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ مرد کا بھی کردار ہے، یہ نہیں کہ اگر عورت قناعت پسندی کر رہی ہے مرد نہیں کر رہا، سم ٹائم مرد بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد قناعت پسندی نہیں کرتے، وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو ہر چیز دوں، لیکن جب وہ فیسیلیٹ تو کر دیتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ مرد وہاں پہ کہیں پہ افورڈ نہیں کر سکتا اور پھر وہ گھر والوں کی بچوں کو عادت ہوئی ہوتی، ضروریات بڑھ جاتی ہیں، تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی ایک لیمیٹڈ اس میں رکھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا حسد جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، آپ اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کا استعمال ضرور کریں، کنجوسی نہیں کریں، آپ کو جو ضرورت ہے آپ اس کے مطابق خرچ کریں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں۔ دیکھیں ہمارے دین بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا دو، اپنی بیوی کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، تاکہ وہ معاشرے میں ایک مرد کی بھی عزت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ دیکھیں جس طرح ماں گھر کو چلائے گی، کل کو بیٹی جس گھر میں جائے گی وہ اسی طریقے سے اپنے گھر کو چلائے گی، تو پتہ چلے گا جی اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسے کی ہے۔ تو بچیوں کو اپنی اس طریقے کی تربیت دیں، اس طریقے کا ماحول دیں، وہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے۔ سم ٹائم شوہر کے پاس ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ افورڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کا وہ وقت نہیں ہوتا، وقت پورا آسمان کسی کو نہیں ملتا، ہر انسان اپنے اپنے حصے کا لیتا ہے اور جو اس کے حصے میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ آپ کا ایک بات یہاں پہ میں قندیل ایڈ کرنا چاہوں گی، ہم اپنے بچوں کو نا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آرام دہ زندگی ملے۔ اب اگر میں اپنی اگزامپل دوں تو میں لوکل گاڑی میں بھی سفر کر سکتی ہوں، اپنی گاڑی الحمدللہ ہے، ہر طرح کی چیز، لیکن بچے جو ہیں ہمارے بچوں کو لوکل گاڑیوں میں سفر کی عادت نہیں ہے، ہم نے ان کو اس طرح سے پیمپرڈ کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کو بالکل پیمپر کر دیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں جو ہم نے وقت گزار لیا وہ ہمارے بچے نہیں گزارے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ کہا نا کہ ہم سم ٹائم افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے یا وہ وقت ایسا نہیں ہوتا، تو بچے جب وہ اس چیز کے عادی بن جائیں پھر وہ آپ کے لیے بھی تنگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ہر طرح کا ماحول دیں تاکہ انہیں سروائیو، لائف ایک طرح کی نہیں رہتی، زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، اس لیے بچوں کو ہر چیز کا عادی کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ٹائم پہ ہوٹلنگ کروائی ہے تو آپ دوسرے ٹائم پہ بھی کروائیں، ہفتے میں ایک دفعہ ہوٹلنگ کروا دی۔ آپ اکثر مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے تو کھاتے ہی برگر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو ہر چیز دیکھیں، ایک تو صحت، ہیلتھ کے اوپر بھی اگر ہم چاہیں تو بہت سی چیزیں کیوں کھاتے ہی کیوں ہیں، کیونکہ ماں گھر میں بنا کے نہیں دی، ماں تربیت نہیں کر رہی۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو ہر طرح کے اس ماحول میں ڈھائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ہر میسج بھی ایڈ کر دیں ہمارے ناظرین کو۔ دوسرا میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں گے تو معاشرے کی تربیت کریں گے۔ بہت خوبصورت بات، بہت شکریہ معزز مہمانوں کا وقت دینے کا۔ نہیرہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، تعلیم و تربیت کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اگر آپ کی تربیت اس طرح سے کر دی جائے، جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو عملاً اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ تمام تر جو مسائل، چاہے وہ خواتین سے ریلیٹ کرتے ہیں چاہے وہ مرد حضرات سے ریلیٹ کرتے ہیں، سب کے سلوشنز نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔